بك فحدث صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ مجھے پاک دیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحبہ یا رسول اللہ. معزز سامعین گرامی قدر، مہمان عزیز وقار، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو جلوس نکالا، اس کی اختتامی تقریب میں ہم سب شریک ہیں. دعائے خیر کے خیرات ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند گھڑیاں ہیں بیٹھنے کے لیے، مجھے جو وقت دیا گیا 10 منٹ، انشاءاللہ میں اسی کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا. چند گھڑیاں ہیں بیٹھنے کے لیے، اس عقیدے سے بیٹھنے کہ کملی والے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جن کا عقیدہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سارے نہ بولیں، صرف عقیدے والے بولیں سبحان اللہ. سے بیٹھے ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم کرتے ہیں لجپال وہ دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ وہ سنتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حبیب یمنی عرض کرتا ہے، حوالہ دیتا چلوں. حبیب یمنی عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری 2 شرطیں ہیں. ایک سامنے رکھتا ہوں، جب پوری ہو جائے گی دوسری بعد میں پیش کروں گا. میرے آقا نے بتایا بتا تیری پہلی شرط کیا ہے. حبیب یمنی عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجئے. میرے مصطفیٰ نے، میرے نجپال نے ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب تو کہتا تھا نا تیری دوسری شرط بھی ہے، تو نہ بتا تیری دوسری شرط کیا ہے. میں محمد بتاتا ہوں تیری دوسری شرط کیا ہے. تیری ایک بیٹی ہے، یمن میں رہتی ہے، لنگڑی ہے چلا نہیں جا سکتا، اندھی ہے دیکھا نہیں جا سکتا. میں محمد مدینے میں ہوں، تیری بیٹی یمن میں شفا یاب ہو چکی ہے. حبیب یمنی گھر جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے رب نے بیٹی کو شفا کا. جو نبی مدینے میں بیٹھ کر جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی. جو نبی مدینے میں بیٹھ کر یمن میں شفا دے سکتا ہے، وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر سرزمین فیصل آباد 72 چک کے اندر محلہ نتھو اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے سارے دیوانوں کو بھی دے سکتا ہے. اس عقیدے سے بیٹھے ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ شرعی مسئلہ ہے. علماء موجود ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کر سکتے نماز قبول ہو گئی. نماز پڑھتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں قبول ہو گئی. روزہ رکھتے ہیں فرض ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے قبول ہو گیا. حج کرتے ہیں، حاجی صاحب دعویٰ نہیں کر سکتے حج قبول ہو گیا. صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے یہ قبول ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم عاشقوں مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں مبارک دیتا ہوں. یہ جو تم گلیاں سجاتے ہو، یہ جو تم محنت کرتے ہو، یہ جو تم چراغا کرتے ہو، مسجدوں کو سجاتے ہو، اپنے دلوں کو سجاتے ہو، جلوس کا اہتمام کرتے ہو، لنگر کا اہتمام کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم یہ وہ عمل ہے خدا کی بارگاہ میں یہ قبول ہی قبول ہے، کبھی رد نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں ایسی ہیں کبھی رد نہیں ہو سکتی. نمازی کی نماز رد ہو سکتی ہے، حاجی کا حج رد ہو سکتا ہے، زکات دینے والے کی زکات رد ہو سکتی ہے، صدقہ کرنے والے کا صدقہ رد ہو سکتا ہے. یاد رکھنا 2 چیزیں ہیں کبھی رد نہیں ہوتی. نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ میں درود رد ہوتا ہے. آپ نے یہ جو اہتمام کیا، اگر کسی صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہو، حاجی صاحب کی مثالیں لیتے ہیں، حاجی صاحب نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹے کی شادی کی، کروڑوں روپے خرچ کر دیے. اگر کوئی مولوی حاجی صاحب کے پاس چلا جاتا، جا کر کہتا حاجی صاحب یہ جو تم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کہانی کہ تم نے اتنے خرچ کیے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی یتیم و مسکین کو دے دیتے، آپ نے ایسے خرچ کر دیے. حاجی صاحب نے جھڑک کر تمہیں یہ کہنا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے، میرے بیٹے کی خوشی ہے، میرا جیسے دل چاہے گا میں خوشی کروں گا، میرا جیسے دل چاہے گا میں کھانے کا اہتمام کروں گا، میرا جیسے دل چاہے گا میں مہمانوں کو بلاؤں گا. تم کون ہو سکتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، میرے بیٹے کی خوشی میں دخل دینے والے؟ یہی جواب ہمارا ہے. لوگ پوچھتے میلاد کہاں لکھا ہے، یہ خوشیاں جو کرتے ہو، یہ چراغا جو کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ کہہ دینا ارے تیرے بیٹے کی خوشی ہو، جیسے تیرا دل چاہے خوشی کرتے ہو. ہمارے آقا آئے ہیں، ہمارا جیسے دل چاہے گا خوشی، ہمارا جیسے دل چاہے گا. خدا کی عزت کی قسم
خوشی میں گھروں میں لگا دیں۔ بھائیو آج قبلہ حاجی صاحب نے میرے بھائیو آج آپ نے جو محفل پاک اہتمام کیا، حاجی صاحب ماشاءاللہ صدارت کر رہے ہیں، میں غلام شبیر صاحب دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، تو پیر صاحب علماء کرام، آپ نے یہ جو اہتمام کیا، آپ کا بھی کوئی مقصد ہے نا؟ وہ مقصد کیا ہے؟ میں اشعار کے صورت میں بیان کروں گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ حاجی صاحب، بھائی غلام شبیر صاحب، پیر صاحب، علماء کرام، جتنے بھی حجاج کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، جتنے بھی عاشق بیٹھے ہیں، سب کا یہی مقصد ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، یا رسول اللہ اس طرح نظر کرم تو فرما دینا جس طرح امام قسطلانی پر فرمائی ہے۔ امام قسطلانی کون ہے؟ امام قسطلانی علیہ الرحمہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، طبیبوں نے علاج کر دیا، انہوں نے علاج کر دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، امام قسطلانی علیہ الرحمہ مدینے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، جو کہتا ہے میرے آقا کا کرم ہو جائے، میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے، مل کے کہتے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا، محبت کے ساتھ سارے عاشق پڑھ لو، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، میں تمہارا یا۔ امام قسطلانی جب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی، خواب کے اندر کوئی تشریف لائے، میرے جسم پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے، جب آنکھ کھلی تو رب نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ امام قسطلانی درامہ پر جیسے سرکار نے کرم کیا، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، 20 منٹ باقی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں جس طرح امام قسطلانی پر سرکار نے کرم کیا، آج ہم بھی کہتے ہیں آقا ایسا کرم ہم پر بھی فرما دیں۔ اس لیے ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مرجو ضرور ہوتا ہے، ہر بندہ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، وہی ہستی ہیں ہمارے دکھ بانٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں ہمارے بھی دکھ بانٹنے والا نہیں ہے، اس لیے مل کے کہہ دو میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، یا رسول اللہ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں آپ تعریف سن رہے ہیں، علماء فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے علماء سے یہی سیکھا، جس کو جو ملا ادب سے ملا، آخری بات ادب کی، آخری بات میں ملا، جس کو جو ملا ادب سے ملا۔ یہ ادب حضور کا انسان تو انسان جانور بھی کیا کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے دادا جان کے ساتھ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مکے کی گلی میں چل رہے تھے، چلتے چلتے دادا جان سے جدا ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو بڑا تلاش کیا، نہ ملے، آپ سیدھے خانہ کعبہ گئے، جا کر غلاف کعبہ پکڑا، جا کر عرض کرتا ہے اللہ میرا شہزادہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ اتنی دیر میں کہیں سے وہ جا رہا، اونٹنی پہ سوار کا آ رہا تھا، اس نے دیکھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس نے اپنی اونٹ کے نیچے بٹھا دی۔ نوجوانوں توجہ کرنا، بزرگوں توجہ کرنا، ابو جہل نے اونٹ کے نیچے بٹھا دی، میرے مصطفیٰ کو اٹھایا،
ایسے اٹھا کر نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ ایسے اٹھایا اور اپنے پیچھے بٹھا دیا اونٹنی کو کہا اونٹنی نہیں اٹھتی دوبارہ کہا اٹھنے کا اونٹنی نہیں اٹھتی ابو جہل اونٹنی کو مارتا ہے رب اونٹنی کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے اونٹنی کہتی ہے جواب سننے والا ہے ایک جملے میں جواب ہوگا ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کوشش کروں گا کہ سمجھ آ جائے اللہ اونٹنی کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اونٹنی کہتی یا آمق آمق کا معنی جو سب سے بڑا جاہل ہو سب سے بڑا بے وقوف ہو آمق اس میں تفسیر کا سیکھ اونٹنی کہتی ہے یا آمق ہوا الامام کیف یکون خلف المقتدی اور جاہلوں کے لیڈر میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ تو ذرا گرامر کے حساب سے اور اے جاہلوں کے لیڈر اے جاہلوں کے سردار تجھے اتنا بھی نہیں پتا امام کو آگے بٹھایا جاتا ہے پیچھے نہیں بٹھایا ارے جانوروں سے ادب سیکھ لو جانور میرے مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتے ہیں تو آج ہم حضور کے ذکر کی محفل میں آخری شعر اس کے بعد انشاءاللہ میں پیر صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ آخری شعر میدان حشر میں للہ میری امداد فرمانا میدان حشر میں للہ میری امداد فرمانا میں مجرم ہوں نکما ہوں نکارا رسول اللہ میں مجرم ہوں نکما ہوں